جیسے علماء حافظ الحدیث اور محدث مفسر، اس طرح ہمارے اکابر و اسلاف میں بیویاں بھی حافظات رہی ہیں، حافظات رہی ہیں۔ یہ علاء الدین بیکندی کی بیٹی تھی، تحفہ نام تھا اس نے کتاب لکھی تحفۃ الفقہاء، 3 جلدوں میں موجود ہے، بہترین کتاب۔ اور اپنے والد کو کہا ایسے شخص سے نکاح کروں گی جو اس تحفۃ الفقہاء کا جواب دے۔ مولوی شادی کے چکر میں بہت آئے، بڑے بڑے گھروں لڑا روان ہو، اور جب بیوی نے ان کے ساتھ بات کی نا تو پش کونا بہت حق مشہور ہو گیا کہ بیکان کے اندر ایک لڑکی نے کتاب لکھی ہے، ملیا نے جواب نہیں سکو لڑا ڈوڑی کھاڑا۔ کاسان سے حنفی عالم علاء الدین ملک العلماء اتر آیا، زم گورم دسنگ بی بی دوے، اور تحفۃ الفقہاء اس کی شرح لکھنے لگے۔ جب بیکن پہنچے 7 جلد بدائے الصنائی کی ہو چکی تھی، اور حضرت کو کہا علاء الدین بیکندی کو کہ یہ شرح میں نے لکھی، بی بی صاحبہ کو دکھائے۔ بی بی صاحبہ نے در پردہ پس پردہ ان سے گفتگو کی اور اپنے والد کو کہا کہ زمین خدا پر واحد عالم ہے، واقعی علم جانتا ہے اور فقیہ ہے، اور تحفۃ الفقہاء کی شرح کا حق ادا کرے۔ کاملین کے اشارے ہوتے ہیں، حضرت والد صاحب علاء الدین سمجھ گئے۔ اس نے مولانا کو کہا کہ جو مناسب ہو تو یہی نکاح ہو جائے۔ پوچھا کہ مہر کتنا دوں گا؟ بی بی نے اندر سے آواز دی، یہ آپ نے جو کتاب لکھی یہی میری مہر ہے، اور مجھے مہر نہیں چاہیے۔ زمانے نے ایسا علم کی فراوانی و عظمت دی۔ اس کے بعد صورت مسئلہ بی بی صاحبہ لکھتی تھی اور اس نیچے دستخط اپنے خاون سے کرواتی تھی کہ آپ دستخط کریں تاکہ لوگ خوش ہوں۔ عورت کے دستخط کی کیا حیثیت ہے؟ بعض مسائل ایسے آئے کہ حضرت نے صورت بنائی اور بیوی نے نیچے دستخط نہیں کیا، کہا تحریر غلط فاحش لا یصوب، یہ درست نہیں ہے، اور دوسرا خود لکھا۔ حضرت نے کہا ٹھیک۔ حج کرنے گئے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، عربستان کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ روئے زمین کا بہت بڑا فقیہ و عالم آیا ہے کاسان سے، تو انہوں نے امامت حرم، قضائے حرم پیش کر دی۔ حضرت کاسان میں کیا کرتے ہیں؟ یہی رہو، اللہ کا گھر ہے، ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، ایک نماز 50,000 کے برابر ہے۔ کہا بال بچوں کا کہو قافلہ بھیج رہا ہوں، وہ آ جائیں گے، خط لکھا ان کے نام، بی بی کے نام۔ بی بی صاحبہ نے جب خط پڑھا اس کے پیچھے جواب لکھا، افسوس ایک ہی سفر میں سارا علم بھول گئے۔ حرمین میں مستقل رہائش جس کو کہتے ہیں مجاورت بالحرمین ممنوع ہے اور مکروہ ہے عند ابی حنیفہ، ای وجہ لانحرافہ عن فقہ، سر پر انحراف کے، اور قضا ابو حنیفہ نے نہیں قبول کیا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ اور میرا سفر اجنبیوں کے ساتھ ناجائز ہے، لا یخلون احدکم بالاجنبیہ۔ اتنی صحیح حدیث سے بے خبر ہو گئے۔ کیا ہو گیا تجھے؟ زر رضا تیسار نشے گوڑے دو وقت پہ اخبلے کا دو پردئی کا اور امنڈا کا۔ جب خط پڑا، خط جیب میں ڈالا، چپکے سے بیٹھے رہے۔ جب رات کو لوگ سو گئے بڑے بڑے والے، صبح جب بادشاہ کو پتہ چلا وہ حدود حرمین سے نکل چکے تھے، ایسی نر ہو رہا رشاط پاتے نشے داد ابتدار سے رست بنا سکے تھے۔ اس کو عالمات کہتے ہیں۔ 4 باب ادھر سے پڑھو، 2 ادھر سے پڑھو،
نہ محقق شدی نہ دانشمند، چار پائے برو کتاب چند کہ نہ پس پوش اور نہ سسوڑ سے سمجھ اڑنا ناقص نصاب سے عالم دین پیدا نہیں ہوتے، یاد رکھ۔ تو امام طحاوی نے بھی یہ جو شرح و معانی الاثار ہے یہ اپنی بیٹی سے لکھوایا ہے۔ امام صاحب احادیث زبانی پڑھاتے تھے اور صاحبزادی جو تھی وہ لکھ رہی تھی، اس قدر علوم والی تھی، وہ بھی حافظۃ الحدیث۔ وہ ایک جگہ ایسی تھی کہ جس میں اس طرح تعبیر ہے کہ حضرت صاحب نے مناسب سمجھا تھا کہ یہ میں خود لکھوں گا، بی بی سے نہیں کہوں گا، اس طرح ایک روایت۔ طلبہ جانتے ہیں جو طحاوی پڑھ چکے صحیح مضام، لیکن خیال نہیں رہا، وہ جگہ بھی آ گئی اور بی بی لکھنے لگی، تو انہوں کے قلم میں ایسا جھمبش سا آیا ہے، جھٹکا ہو پڑا۔ بی بی کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ جگہ والد صاحب خود لکھیں، یہ عورت کے لیے مناسب نہیں ہے لکھنا، لیکن امام طحاوی نے جو ایسا دیکھا تو کہا مجھے دے دے، لے لیا، مجھے ٹھیک کر لیا، لیکن سارا مغموماً وحزیناً وصار ھذا سبب موتی، اتنا غمزدہ ہو گئے کہ انتقال ہو گیا۔ ایسے باحیا لوگ، ایسے باکردار لوگ۔ دیکھیے قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند حکیم الاسلام کی کتاب التشبہ فی الاسلام، آج کل اس کا نام ہے اسلامی تہذیب و تمدن، یہ کتاب خالص علمی ہے اور بہت زوردار کتاب ہے، اس میں امام طحاوی کا یہ واقعہ منقول ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ باتیں اور بزرگ بیویوں کے واقعات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، وہ بھی پورا پڑھیں اور پڑھنے کو سعادت سمجھے، پڑھنے کو دنیا کے لالچ اور غرض کے لیے نہ آپ پڑھے اور نہ وہ پڑھے۔ بیویوں کا پڑھنا تو اور زیادہ اخلاص کا باعث ہے، گھروں سے نکلتی ہے، خاوند کو راضی کرتی ہے، بیٹے اور باپ سے اجازت، اور کس کے کتنے مرحلوں سے گزرتی ہے۔ آئے ہائے تجھے کیا معلوم ہے کہ صحیح حال میں درتا ہوئے اور خندہ بپریک دی پجڑا بشے مئی۔ ایک خاتون نے مجھے کہا میرا میاں مجھے بہت تنگ کرتا ہے، نہیں آنے دیتا ہے۔ میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں۔ پھر خط لکھا کہ جی بہت تنگ کرتا ہے۔ میں نے کہا بھیج دو کسی دن یہاں۔ کہنے لگی کیا کرو گے؟ میں نے کہا اگر بات اس کو سمجھ نہیں آئی تو میرے پاس لاٹھیاں بہت زیادہ ہیں، کسی ایک لاٹھی سے کام لوں گا۔ حماسی کہتا ہے وَفِي الشَّرِّ نِجَاتٌ حِينَ لَا يُنْجِيكَ إِحْسَانُ۔ کہنے لگی اگر یہ بات ہے تو میں خود آرمی کی آن ڈیوٹی کیپٹن ہوں، وہ عورت کہہ رہی ہے، یہاں رابعہ کی طالبہ تھی، میں خود آرمی میں برسر روزگار کیپٹن ہوں۔ تو میں نے کہا یہ 2-3 فوجیوں کو بلاؤ، طرح پہ واچو ڈانڈی بس۔ اگلے دن جب اس نے کچھ کہا نا، اس نے ٹیلی فون کیا، بلایا اس کو آرمی کے دفتر میں اور اس کو کہا کہ جیل جانا چاہتے ہو یا علم مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں، میری تو بیوی پڑھتی ہے۔ کہا پڑھتی ہے لیکن تو درمیان میں رکھنے ڈالتا ہے۔ کہا آج کے بعد نہیں ڈالوں۔ دور حدیث آرام سے کر کے چلی گئی، خیر خیریت ہوئی۔ دادا سے دلگان خواندہ سے چمکائے بتاؤ خیلے گئے سمجھ۔ اللہ اکبر۔